آج ہم بات کر رہے ہیں ایرک ریس کی کتاب دی لین اسٹارٹ اپ پر۔ یہ کتاب آپ جانتے ہیں نئے کاروباری منصوبوں کے لیے کافی اہم سمجھی جاتی ہے۔ جی بالکل، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ اس بنیادی چیلنج کو ایڈریس کرتی ہے جو ہر نئے وینچر کو درپیش ہوتا ہے۔ اچھا، کون سا چیلنج؟ یہی کہ جب کچھ پتہ نہ ہو، شدید غیر یقینی صورتحال ہو، تو کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ ہاں یہ تو ہے، ہم اکثر کہانیاں سنتے ہیں، محنت کرو، آئیڈیا لاؤ، بس کامیاب۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ زیادہ تر سٹارٹ اپس وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بالکل، اور یہاں پر جو روایتی طریقے ہیں نا، بزنس اسکول والے، لمبے چوڑے پلانز، تفصیلی مارکیٹ ریسرچ، ہاں وہ 5 سالہ منصوبے۔ جی وہ سٹارٹ اپس کے لیے اکثر کام نہیں کرتے۔ وہ تب کارآمد ہیں جب آپ کو مارکیٹ کا، اپنے کسٹمر کا، مستقبل کا تھوڑا بہت اندازہ ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ اپس کے لیے وہ بیکار ہے؟ شروع میں اکثر ہاں، کیونکہ سٹارٹ اپ تو ایک سمجھیں انجان سفر پر نکلتا ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پروڈکٹ کی آخری شکل کیا ہوگی یا گاہک کون ہے۔ تو شروع میں ہی سب کچھ پکا کر لینا وہ وسائل کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، تو ایرک ریز پھر سٹارٹ اپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف وہ گیراج والی چھوٹی کمپنیاں ہیں؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ریس کی تعریف بہت وسیع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ اپ کوئی بھی ایسا انسانی ادارہ ہے جو شدید غیر یقینی حالات میں کوئی نئی چیز یعنی پروڈکٹ یا سروس بنانے نکلا ہے۔ شدید غیر یقینی حالات، یہ کلیدی نکتہ ہے۔ بالکل، تو اس تعریف کے مطابق یہ ایک بڑی کمپنی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نئی ڈویژن۔ اچھا، تو پھر انٹرپرینیور کون ہوا؟ صرف اپنا بزنس شروع کرنے والا؟ نہیں، اسی تعریف کے تحت کوئی بھی شخص جو اس شدید غیر یقینی صورتحال میں وہ نئی پروڈکٹ یا سروس بنا رہا ہے، وہ انٹرپرینیور ہے، چاہے وہ کسی بڑی کمپنی کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کتاب میں انٹرپرینور کہا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، انٹویٹ کمپنی کی مثال دی ہے انہوں نے، سنیپ ٹیکس ٹیم کی۔ وہ ایک بڑی قائم شدہ کمپنی تھی، لیکن انہوں نے لین اصول استعمال کر کے ایک بالکل نیا کامیاب پروڈکٹ بنایا۔ تو یہ سوچ صرف چھوٹے سٹارٹ اپس تک محدود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ لین سٹارٹ اپ کا جو طریقہ ہے، اس کا اصل جادو کیا ہے؟ کیا چیز اسے مختلف بناتی ہے؟ اس کا مرکز ہے ویلیڈیٹڈ لرننگ، یعنی تصدیق شدہ سیکھنا۔ تصدیق شدہ سیکھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اصل مقصد صرف کچھ بنانا یا فوراً پیسے کمانا نہیں، اصل مقصد ہے تیزی سے سیکھنا۔ یہ سیکھنا کہ ایک پائیدار چلنے والا کاروبار کیسے بنتا ہے۔ اور یہ سیکھنا اندازوں پر نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ حقیقی تجربات پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ کچھ بناتے ہیں، مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اور اس ڈیٹا سے سیکھتے ہیں۔ سائنسی طریقہ ہے یہ ایک طرح سے۔ اچھا، اور وہ جو ایک مشہور لوپ ہے، بلڈ میجر لرن، وہ اسی سے متعلق ہے؟ جی بالکل، وہ اسی ویلیڈیٹڈ لرننگ کا انجن ہے۔ یہ سٹارٹ اپ کی بنیادی سرگرمی ہے۔ آپ ایک آئیڈیا لیتے ہیں، اسے جلدی سے کم قابل عمل پروڈکٹ یعنی MVP میں بدلتے ہیں۔ منیمم وائبل پروڈکٹ، یعنی بالکل بنیادی شکل۔ ہاں، بس اتنی کہ آپ اسے اصل گاہکوں کے سامنے رکھ سکیں۔ پھر آپ ناپتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے، اور یہ ناپنا صرف تعریفیں سننا نہیں، بلکہ ٹھوس میٹرکس دیکھنا ہے کہ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، خرید رہے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ سیکھتے ہیں۔ جی، اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کیا ہمیں اسی راستے پر چلتے رہنا چاہیے، یعنی پرسویئر کرنا ہے، یا ہمیں اپنا راستہ، اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے، یعنی پیوٹ کرنا ہے۔ یہ گاڑی چلانے والی مثال جو کتاب میں ہے وہ یہاں فٹ ہوتی ہے نا؟ کہ آپ مسلسل ایڈجسٹ کرتے لیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ راکٹ لانچ کرنے جیسا نہیں کہ بس ایک بار سمت طے کی اور چھوڑ دیا۔ یہ تو مسلسل سٹیئرنگ ویل سنبھالنے جیسا ہے۔ لین سٹارٹ اپ کا مطلب افراتفری یا کیوس نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک خاص قسم کی مینجمنٹ ہے۔ ایسی مینجمنٹ جو اس غیر یقینی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک منظم طریقہ ہے؟ جی ہاں، اس کا مقصد ہے تجربات کو منظم کرنا، سیکھنے کو تیز کرنا، اور سب سے بڑھ کر وقت اور پیسے کو ایسی چیزیں بنانے میں ضائع ہونے سے بچانا جن کی مارکیٹ میں ضرورت ہی نہیں۔ اصل مقصد ہے نئے منصوبوں کی کامیابی کی شرح بڑھانا۔ تو اگر خلاصہ کریں، دی لین سٹارٹ اپ ایک فریم ورک دے رہی ہے غیر یقینی حالات میں کاروبار بنانے کا، ایک منظم تجرباتی طریقہ جس میں مسلسل سیکھنا اور حالات کے مطابق ڈھلنا بہت اہم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا،
اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول صرف ٹیکنالوجی یا سلیکن ویلی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو آپ نے پہلے بھی کہا۔ جی، یہ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی سائز کی تنظیم میں، جہاں بھی کوئی نیا منصوبہ شروع ہو رہا ہو، وہاں یہ کارآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں انوویشن کا ایک زیادہ کہہ لیں محفوظ اور پائیدار طریقہ ہے۔ واقعی یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ چلیں آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کام کو، اپنے پروجیکٹس کو صرف پلان پر عمل کرنے کے بجائے سیکھنے کے تجربات کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں، تو اس سے ہمارے کام کرنے کے انداز پر، ہماری اختراع کی صلاحیت پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں لین سٹارٹ اپ کی۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ نئی کمپنیاں یعنی سٹارٹ اپس کیسے کام کریں جب انہیں بالکل نہیں پتا کہ گاہک کیا چاہتے ہیں، مطلب بہت غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ اور اس سب کے دل میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک خاص چکر ہے، تعمیر پیمائش سیکھنا، بلڈ میجر لرن۔ یہ انہیں مدد دیتا ہے کہ جلدی سے اپنے آئیڈیاز کو ٹیسٹ کریں اور مارکیٹ کے حساب سے خود کو ڈھال لیں۔ اسی میں وہ MVP والی بات بھی آتی ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سٹارٹ اپ کا مقصد صرف کوئی چیز بنا دینا یا صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ اصل کام تو یہ سیکھنا ہے کہ ایک پائیدار چلنے والا بزنس کیسے بنے، یعنی جسے ویلیڈیٹڈ لرننگ کہتے ہیں، ایسی سیکھ جو تجربے سے ثابت ہو۔ تو آئیے اس چکر کو ذرا کھولتے ہیں۔ پہلا قدم ہے تعمیر یعنی بلڈ، لیکن یہاں مطلب کوئی بہت بڑی مکمل چیز بنانا نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے منیمم وائبل پروڈکٹ کی، MVP کی۔ یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ دیکھیں، MVP آپ کی پروڈکٹ کا وہ سب سے آپ کہیں سادہ ورژن ہے، جو کم سے کم وقت اور پیسے میں آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے سب سے بڑے اندازے کو، اپنے مفروضے کو ٹیسٹ کر سکیں۔ مقصد بہترین ہونا نہیں، مقصد ہے سیکھنے کا عمل شروع کرنا، جلد از جلد۔ جیسے وہ زیپوز کی مثال ہے نا؟ انہوں نے شروع میں کوئی جوتوں کا سٹاک نہیں خریدا، بس دکانوں سے تصویریں لیں، ویب سائٹ پر لگائیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی لوگ آن لائن جوتے خریدیں گے بھی یا نہیں۔ بالکل۔ یا ڈراپ باکس نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی پروڈکٹ سے بھی پہلے۔ ہاں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ان کا آئیڈیا کیا ہے۔ یہ سب MVP کی مثالیں ہیں۔ مقصد تھا جلدی سے کچھ بنانا اور دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ خاص طور پہ ارلی اڈاپٹرز کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگ جو نئی چیزیں آزمانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور چھوٹی موٹی کمیوں کو معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے MVP بنا لیا، پھر آتا ہے اگلا قدم، پیمائش یعنی میجر۔ ٹھیک ہے، پیمائش، مگر کس چیز کی پیمائش؟ مطلب ایک سٹارٹ اپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ واقعی آگے بڑھ رہا ہے یا صرف مصروف نظر آ رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جو روایتی میٹرکس ہے نا، وہ اکثر سٹارٹ اپس کے لیے آپ کہیں گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہیں پر انوویشن اکاؤنٹنگ کا تصور آتا ہے۔ یہ خاص سٹارٹ اپس کے لیے ایک نیا طریقہ ہے حساب کتاب رکھنے کا۔ یہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ کیا سٹارٹ اپ واقعی وہ چیزیں سیکھ رہا ہے جو ایک پائیدار بزنس بنانے میں مدد دیں گی، اور اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے ایکشنیبل میٹرکس اور وینٹی میٹرکس میں۔ وینٹی میٹرکس وہ ہیں جو شاید اوپر سے اچھے لگیں، جیسے ویب سائٹ پر کتنے لوگ آئے یا کتنی ایپ ڈاؤن لوڈ ہوئیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ کیا لوگ واقعی آپ کی چیز استعمال کر رہے ہیں، کیا انہیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جبکہ ایکشنیبل میٹرکس آپ کو ٹھوس معلومات دیتے ہیں، جیسے کتنے فیصد لوگ جو مفت ورژن استعمال کر رہے تھے انہوں نے پیسے دے کر اپ گریڈ کیا، یا کتنے لوگ پہلی بار استعمال کرنے کے بعد واپس آئے۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں یا نہیں۔ وہ IMVU والی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے شاید۔ وہ لوگ روز کوڈ لکھ رہے تھے، فیچرز بنا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اصل نمبر دیکھے کہ کتنے لوگ پیسے دے رہے ہیں تو پتہ چلا کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل، وہ تعمیر تو خوب کر رہے تھے روزانہ، لیکن پیمائش سے جو سیکھ مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا بنیادی مفروضہ، ان کا بنیادی آئیڈیا ہی شاید کام نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ ہمیں تیسرے قدم پر لاتا ہے، سیکھنا یعنی لرن۔ صحیح۔ تو آپ نے کچھ بنایا، اسے ناپا، ڈیٹا دیکھا، اب کیا کرنا ہے؟ اب آتا ہے فیصلہ کرنے کا وقت۔ جو آپ نے سیکھا ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ کیا کریں گے؟ دو ہی راستے ہوتے ہیں عام طور پر، ثابت قدم رہنا یا پرزویئر، یعنی اسی راستے پر چلتے رہنا کیونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔
یا پھر پیوٹ کرنا یعنی پیوٹ۔ اس کا مطلب ہے اپنی حکمت عملی میں ایک بنیادی سوچ سمجھ کر تبدیلی لانا، کیونکہ آپ نے سیکھا ہے کہ آپ کا پہلا منصوبہ یا مفروضہ غلط تھا۔ اچھا، تو IMVU نے پھر پیوٹ کیا؟ جی ہاں، انہوں نے پیوٹ کیا جب انہیں پیمائش سے پتا چلا کہ لوگ ان کا وہ IM ایڈ آن نہیں چاہتے، بلکہ انہیں ایک بالکل الگ سٹینڈ الون 3D اوتار چیٹ کی دنیا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی پوری سمت بدل لی۔ یہ ایک بڑا پیوٹ تھا۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ پیوٹ کرنا کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے اور اب آپ بہتر معلومات کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہی تو لین سٹارٹ اپ کی اصل روح ہے، سیکھنا اور ایڈجسٹ کرنا۔ تو یہ پورا تعمیر، پیمائش، سیکھنا کا جو چکر ہے، یہ تو پھر مسلسل چلتا رہتا ہے، ایک بار کا کام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک مسلسل فیڈ بیک لوپ ہے۔ آئیڈیا لاؤ، بناؤ، ناپو، سیکھو، پھر نیا آئیڈیا یا بہتر آئیڈیا لاؤ، بناؤ، ناپو، سیکھو، اور مقصد یہ ہے کہ اس پورے چکر کا وقت کم سے کم کیا جائے، یعنی کتنی جلدی آپ ایک آئیڈیا سے لے کر حقیقی ڈیٹا اور سیکھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جتنی تیزی سے آپ یہ چکر گھمائیں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ سیکھیں گے اور اتنی ہی جلدی آپ یا تو کامیابی کی طرف بڑھیں گے یا یہ جان لیں گے کہ یہ آئیڈیا کام نہیں کرے گا اور آپ کو کچھ اور کرنا ہے۔ اسے شاید گاڑی چلانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جیسے آپ مسلسل سٹیئرنگ سے ہلکی ہلکی ایڈجسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، نہ کہ ایک راکٹ کی طرح جو بس ایک بار لانچ ہو گیا تو ہو گیا۔ بہت اچھی مثال ہے، بالکل۔ سٹارٹ اپ کا سفر راکٹ لانچ نہیں، گاڑی چلانا ہے، مسلسل دیکھتے رہنا اور ضرورت پڑنے پر راستہ بدلتے رہنا۔ تجربوں کے ذریعے حقائق میں بدلتا ہے اور فضول کام سے بچاتا ہے۔ جی، اور ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ طریقہ صرف ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ایٹریٹو لرننگ کا اصول ہے نا، یعنی تھوڑا بناؤ، سیکھو، بہتر کرو، پھر سیکھو، یہ کہیں بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ بڑی قائم شدہ کمپنیاں اسے نئے منصوبوں میں استعمال کر سکتی ہیں، حکومتیں اپنے پروگرامز کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کوئی نئی عادت اپنانی ہو، کوئی ہدف حاصل کرنا ہو تو اس سوچ سے مدد لے سکتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں زیادہ تیزی سے کیسے سیکھیں کہ کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں، تاکہ ہم اپنا وقت اور وسائل ضائع نہ کریں۔ کسی بھی نئے منصوبے کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے غیر یقینی صورتحال۔ مطلب کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہمارا شاندار خیال ہے یہ واقعی کام کرے گا بھی یا نہیں، اور وہ بھی بغیر بہت سارا وقت اور پیسہ ضائع کیے۔ بالکل، اور یہی تو مسئلہ ہے۔ تو آج ہم دی لین سٹارٹ اپ کے جو تصورات ہیں، خاص طور پر باب 6 سے 8 کے، ان کی روشنی میں اسی چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے سب سے خطرناک وہ جو بنیادی مفروضے ہیں انہیں کیسے پہچانیں اور پھر کم سے کم وسائل میں انہیں کیسے پرکھیں۔ جی، اصل نقطہ یہی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی بار میں کوئی بہترین مکمل چیز بنا دیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ جلد از جلد، جتنی جلدی ممکن ہو، یہ سیکھا جائے کہ گاہکوں کے لیے، آپ کے کسٹمرز کے لیے کیا چیز واقعی کام کی ہے اور کیا نہیں۔ اچھا، اور اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں منیمم وائبل پروڈکٹ کا یعنی MVP، اور ساتھ میں باقاعدہ سائنسی طریقے سے کیے گئے تجربات کا۔ تو دیکھتے ہیں یہ سب عملی طور پر کیسا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر نیا آئیڈیا، ہر نیا منصوبہ، اس کی بنیاد کچھ مفروضوں پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ کتاب میں انہیں لیپ آف فیتھ ازمپشنز کہا گیا ہے۔ مطلب وہ چھلانگ جو آپ اندھیرے میں لگا رہے ہیں، یہ مان کر کے آگے زمین ہوگی۔ اچھا، لیپ آف فیتھ یعنی بھروسے کی چھلانگ۔ ہاں، بھروسے کی۔ جیسے 2 اہم سوال ہوتے ہیں۔ پہلا، کیا گاہک واقعی اس چیز کی قدر کریں گے جو ہم بنا رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں ویلیو ہائپوتھیسس۔ ویلیو ہائپوتھیسس یعنی قدر کا مفروضہ۔ اور دوسرا ہے گروتھ ہائپوتھیسس، یعنی کیا گاہک اسے استعمال کرنے کے بعد اتنے خوش ہوں گے کہ دوسروں کو بتائیں یا خود بار بار استعمال کریں؟ کیا بزنس اس طرح بڑھ پائے گا؟ صحیح۔ ان مفروضوں کو بالکل شروع میں پہچاننا اور پھر ان کی سچائی جانچنا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ اکثر ہم ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو آسان لگتی ہیں، بجائے ان کے جو سب سے زیادہ رسکی ہیں۔ جیسے کوئی مثال؟ زیپوز کی مثال بہت اچھی ہے۔ آج تو وہ آن لائن جوتے بیچنے والی بہت بڑی کمپنی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن شروع میں ان کا سب سے بڑا خطرہ
سب سے بڑا لیپ آف فیتھ یہ نہیں تھا کہ کیا ہم ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، وہ تو بنا ہی سکتے تھے۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا لوگ صرف تصویر دیکھ کر آن لائن جوتے خریدنے کو تیار ہوں گے؟ یہ تھا اصل مفروضہ جس پر سب کچھ ٹکا تھا۔ بات تو صحیح ہے، یہ واقعی ایک بنیادی سوال تھا۔ تو انہوں نے اسے جانچا کیسے؟ مطلب بغیر کوئی بہت بڑا گودام بنائے یا بہت سارے جوتے خریدے؟ بہت ہی سادہ طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ مقامی جوتوں کی دکانوں پر گئے، وہاں جوتوں کی تصویریں کھینچی، اچھا، ان تصویروں کو ایک بالکل سادہ سی ویب سائٹ پر لگا دیا۔ جب کوئی آرڈر آتا تھا تو وہ خود اس دکان پر جاتے، وہ جوتا خریدتے اور پھر گاہک کو پیک کر کے بھیج دیتے۔ او واہ، مطلب پہلے خود خریدا پھر بیچا۔ بالکل، اس طرح انہوں نے اپنا جو سب سے بڑا مفروضہ تھا کہ لوگ آن لائن جوتے خریدیں گے، اسے ٹیسٹ کر لیا، وہ بھی اس سے پہلے کہ وہ گودام بنانے یا بڑی انوینٹری خریدنے پر کوئی پیسہ خرچ کر دے۔ یہی ہے منیمم وائبل پروڈکٹ یعنی MVP کی اصل روح۔ تو MVP یعنی منیمم وائبل پروڈکٹ، وہ کم سے کم چیز ہے، کم سے کم کوشش ہے جس سے ہم اپنے مفروضے کی جانچ شروع کر سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ جو بلڈ میجر لرن کا چکر ہے، فیڈ بیک لوپ، یہ اسے تیز کرنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، بلڈ میجر لرن۔ اور اہم بات یہ ہے کہ MVP کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، یہ کوئی خاص قسم کی چیز نہیں ہے۔ مقصد صرف کچھ چھوٹا بنانا نہیں بلکہ کچھ سیکھنا ہے۔ یعنی سیکھنا زیادہ اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ گروپون کی مثال دیکھیں، آج تو بہت بڑی کمپنی ہے۔ انہوں نے شروعات کیسے کی؟ ایک سادہ سا ورڈ پریس بلاگ تھا اور PDF کوپونز ای میل کرتے تھے بس۔ سچ میں؟ صرف بلاگ اور PDF؟ ہاں، پہلا جو سودا تھا وہ بھی صرف ایک مقامی پیزا ریسٹورانٹ کے 2 پیزا کا تھا، لیکن اس چھوٹے سے تجربے سے انہوں نے اپنا بنیادی خیال یعنی گروپ ڈسکاؤنٹ والا وہ جانچ لیا کہ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، اور کبھی کبھی تو پروڈکٹ بنانا ہی مشکل ہوتا ہے تکنیکی طور پر، جیسے ڈراپ باکس کی بات ہے، فائل سنک کرنا، وہ تو کافی پیچیدہ کام ہے۔ بالکل۔ تو انہوں نے کیسے پتہ لگایا کہ لوگ یہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے پروڈکٹ بنانے سے بھی پہلے ایک کام کیا، ایک بہت سادہ سی ویڈیو بنائی، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اگر یہ پروڈکٹ بن گئی تو یہ کام کیسے کرے گی۔ اچھا، صرف ویڈیو؟ ہاں، ایک ڈیمو ویڈیو۔ اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی، اتنی پسند کی گئی کہ ہزاروں لوگوں نے بیٹا ورژن استعمال کرنے کے لیے سائن اپ کر لیا۔ اوہ، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہاں، لوگ واقعی فائلوں کو آسانی سے سنک کرنے کا حل چاہتے ہیں، اور یہ سب ہوا بغیر ایک لائن کوڈ لکھے یا مکمل پروڈکٹ بنائیں۔ یہ تو بہت زبردست مثالیں ہیں۔ یہ تو ہو گئیں ڈیجیٹل پروڈکٹس کی۔ کیا یہ طریقہ، یہ MVP والا، سروسز کے لیے بھی کام کرتا ہے؟ یقیناً، اس کے لیے بھی طریقہ ہے۔ ایک کہلاتا ہے کنسیرج MVP۔ کنسیرج MVP؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھیں جیسے آپ ذاتی خدمت فراہم کر رہے ہوں۔ فوڈ آن دا ٹیبل نامی ایک سروس تھی۔ انہوں نے شروع میں کیا کیا کہ وہ اپنے گاہکوں سے ایک ایک کر کے ذاتی طور پر ملتے تھے۔ اچھا، ان سے پوچھتے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کا بجٹ کیا ہے، وغیرہ، اور پھر ان کے لیے ہاتھ سے گروسری لسٹ اور ترکیبیں، ریسیپیز وہ تیار کر کے دیتے تھے۔ ہاتھ سے؟ مطلب کوئی ایپ، کوئی سافٹ ویئر نہیں؟ شروع میں بالکل نہیں، صرف انسان، ذاتی خدمت۔ اس طرح انہوں نے براہ راست بالکل سامنے سے سیکھا کہ گاہک اصل میں کیا چاہتے ہیں، بعد میں سافٹ ویئر بنایا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ایک اور قسم ہے وزرڈ آف آز MVP۔ وزرڈ آف آز؟ جادوگر والی کہانی؟ ہاں، کچھ ویسا ہی، جیسے آڈ ہاک ایک سروس تھی، سوال جواب کی۔ آپ سوال پوچھتے تھے، آپ کو جواب ملتا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی بہت ذہین کمپیوٹر، کوئی AI جواب دے رہا ہے۔ لیکن شروع میں پسے پردہ یعنی پردے کے پیچھے وہ جواب انسان ڈھونڈ کر بھیج رہے ہوتے تھے۔ اچھا، تو صارف کو لگتا تھا کہ مشین ہے مگر تھے انسان؟ بالکل، مقصد پھر وہی تھا، یہ جانچنا کہ کیا لوگ ایسی سروس استعمال کریں گے بھی یا نہیں، اس سے پہلے کہ وہ پیچیدہ قسم کی AI ٹیکنالوجی بنانے میں پیسہ اور وقت لگائیں۔ تو یہ جتنی بھی قسم کے MVPs ہیں، یہ دراصل تجربات ہیں، چھوٹے چھوٹے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ تجربات کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کیا صرف یہ دیکھنا کافی ہے کہ کچھ لوگ سائن اپ کر رہے ہیں یا دلچسپی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ صرف دلچسپی کافی نہیں، MVP کا مقصد ہے سیکھنا، اور اس سیکھنے کو ناپنا، اس کی پیمائش کرنا بہت ضروری ہے۔ پیمائش کرنا کیسے؟
यहीं पर इनोवेशन अकाउंटिंग का तसव्वुर आता है जो किताब में है। ये जो हमारा रिवायती हिसाब किताब होता है ना, मुनाफा नुकसान वाला, उससे ये थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, इनोवेशन अकाउंटिंग ये क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारे जो तजुर्बात हैं, क्या वो वाकई हमें एक पायदार चलने वाले बिजनेस मॉडल की तरफ ले जा रहे हैं या हम बस हवा में तीर चला रहे हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, मतलब नापते कैसे हैं? इसका तरीका है, सबसे पहले हम एक बुनियादी पैमाइश कायम करते हैं, एक बेस लाइन। मसलन फिलहाल हमारी वेबसाइट पर आने वाले कितने फीसद लोग साइन अप करते हैं, ये हो गई बेस लाइन। ठीक है। फिर हम छोटे छोटे तजुर्बात करते हैं, जैसे वेबसाइट के डिज़ाइन में कोई तब्दीली की या कोई नया फीचर डाला। किताब इसे कहती है इंजन को ट्यून करना। इंजन को ट्यून करना। मकसद ये होता है कि इस बेस लाइन मेट्रिक को बेहतर बनाया जाए, जैसे साइन अप रेट बढ़ाया जाए। A/B टेस्टिंग इसी की एक आम मिसाल है। आप प्रोडक्ट के 2 वर्जन बनाते हैं, आधे लोगों को A दिखाते हैं, आधों को B, और देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर काम करता है। अच्छा, A/B टेस्टिंग यानी मवाजना करना। जी, और फिर इन तजुर्बात के जो नताइज आते हैं, जो डेटा मिलता है, उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है। फैसला? किस किस्म का फैसला? 2 तरह के। अगर तजुर्बात से ये साबित हो रहा है कि हमारे मैट्रिक्स बेहतर हो रहे हैं, हम सही सिमत में जा रहे हैं, तो हम उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। इसे किताब कहती है परसिवियर, यानी साबित कदम रहना। ठीक है, परसिवियर। लेकिन अगर तजुर्बात बार बार ये दिखाएं कि हमारा बुनियादी मफरूज़ा ही गलत था, मसलन लोग इस मसले का हल चाहते ही नहीं या हमारे तरीके से नहीं चाहते, तो फिर हमें अपनी सिमत बदलनी पड़ती है, अपनी हिकमत अमली को बुनियादी तौर पर तब्दील करना पड़ता है। इसे कहते हैं पिवट। पिवट यानी महवर बदलना। बिल्कुल, और ये पिवट करना नाकामी नहीं है, ये सीखने के अमल का एक लाजमी कुदरती हिस्सा है। आपने कुछ सीखा और उसकी बुनियाद पर रास्ता बदला। तो खुलासा फिर ये हुआ कि नए मंसूबों में जो ये गैर यकीनी सूरत हाल का समंदर होता है, उससे निपटने का सबसे मुअस्सर तरीका ये है कि अपने सबसे बड़े, सबसे खतरनाक मफरूज़ों को पहचानें और फिर उन्हें जल्द अज जल्द छोटे, सस्ते तजर्बात यानी MVPs के जरिए टेस्ट करें। जी हाँ, इससे नाकामी का खतरा बहुत कम हो जाता है और आप जल्द सीखते हैं कि ग्राहक वाकई क्या चाहते हैं, ताकि आप वही चीज़ बना सकें। बिल्कुल सही। और ये एक सोचने की बात भी छोड़ जाता है ना, क्या? कि ये जो पूरा तरीक़ेकार है, मफरूज़ों को पहचानना, उन्हें कम से कम वसाइल से जांचना, नताइज की बुनियाद पर सीखना और फिर फैसला करना कि आगे बढ़ना है या रास्ता बदलना है, क्या ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही मुफीद है? अच्छा सवाल है। क्या बड़ी कायमशुदा कंपनियां या यहाँ तक कि हम लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने मंसूबों में इस सोच को नहीं अपना सकते ताकि हम फजूल कोशिशों से बच सकें और अपनी तवानाई उन चीज़ों पर लगाएं जो वाकई अहम है, जो वाकई नतीजा देंगे? अच्छा जी, तो आज हम एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप को मज़ीद समझने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो हिस्से जो स्टार्टअप की तरक्की को सही मानों में नापने के बारे में है। बाब 9 से 11 तक। सवाल यह है कि भाई पता कैसे चले कि नया काम वाकई आगे बढ़ रहा है या बस अपनी जगह ही घूम रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर स्टार्टअप्स ना वो गलत चीज़ों को कामयाबी समझ बैठते हैं। हाँ, वही जो वैनिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं, यानी दिखावे के नंबर्स। जी बिल्कुल, दिखावे के नंबर्स। इनसे बचकर असल चीज़ यानी एक्शनेबल मैट्रिक्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये एक्शनेबल मैट्रिक्स क्या हैं और वैनिटी से कैसे मुख्तलिफ हैं। और साथ ही हम उन 3 ग्रोथ इंजन्स यानी तरक्की के जो बुनियादी मॉडल एरिक रीस ने बताए हैं, उन पर भी बात करेंगे। स्टिकी, वायरल और पेड, है ना? जी, स्टिकी, वायरल और पेड। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टार्टअप इनमें से किस पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है या करना चाहिए। चलें, तो फिर शुरू करते हैं। ये वैनिटी मैट्रिक्स, ये आखिर है क्या चीज़? देखें, ये वो अदाद व शुमार हैं जो सुनने में देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे वेबसाइट पर बहुत सारे लोग आ गए या हज़ारों लोगों ने ऐप डाउनलोड कर ली। बिल्कुल, टोटल यूजर्स, टोटल पेज व्यूज़, ये सब अच्छे तो लगते हैं, मगर आप इनकी बुनियाद पर कोई ठोस फैसला नहीं कर सकते कि आगे क्या करना है। अच्छा, तो ये गुमराह कर सकते हैं मतलब? हाँ, ये तरक्की का एक झूठा एहसास दे सकते हैं।
جبکہ ایکشنیبل میٹرکس وہ آپ کو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آپ کے کسی خاص قدم کا، کسی تبدیلی کا کیا نتیجہ نکلا۔ یعنی وہ عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کوئی مثال دیں گے؟ جی، جیسے کوہورٹ انالیسس ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ صارفین کے مختلف گروپس کا رویہ کیسا ہے۔ اچھا، جیسے جنوری میں آنے والے لوگ فروری میں آنے والوں سے زیادہ دیر تک ایپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں، اس طرح۔ بالکل۔ یا پھر اے بی ٹیسٹنگ، آپ پروڈکٹ کے 2 ورژن بناتے ہیں، آدھے لوگوں کو اے دکھاتے ہیں، آدھوں کو بی، اور دیکھتے ہیں کون سا بہتر کام کرتا ہے۔ یہ سب انوویشن اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جاننا کہ ہماری کوششیں واقعی کچھ سکھا رہی ہیں یا نہیں۔ جی بالکل، روایتی اکاؤنٹنگ کی طرح صرف منافع نقصان نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ وہ گروکٹ والی مثال بھی تو تھی نا، جنہوں نے اے بی ٹیسٹنگ سے پتہ لگایا کہ وہ لیزی رجسٹریشن جو سب بہترین سمجھتے تھے، ہاں، وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہی تھی، ان کے صارفین زیادہ فعال نہیں ہوئے اس سے۔ یہ ہوئی نا ایکشنیبل میٹرک کی بات۔ پتہ چلا کہ کیا چیز کام کر رہی ہے اور کیا نہیں۔ صحیح، اور یہی چیز ہمیں ان گروتھ انجنز کی طرف لے جاتی ہے۔ ایرک ریس کہتے ہیں کہ پائیدار ترقی جو ہے نا، وہ پچھلے صارفین کے ایکشن سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے 3 ماڈل ہیں۔ پہلا سٹکی انجن، یہ کیا ہے؟ سٹکی انجن کا مطلب ہے صارفین کو چپکا کر رکھنا، یعنی انہیں لمبے عرصے تک اپنے ساتھ جوڑے رکھنا۔ تو اس میں سب سے اہم میٹرک کیا ہوگا؟ چون ریٹ، یعنی کتنے فیصد لوگ آپ کی سروس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نئے صارف جتنی تیزی سے لا رہے ہیں اس سے کم رفتار سے پرانے صارف جا رہے ہیں تو آپ ترقی کر رہے ہیں۔ اور یہ ترقی پھر کمپاؤنڈ ہوتی ہے، وقت کے ساتھ تیز ہوتی جاتی ہے۔ جی بالکل، جیسے سبسکرپشن والی سروسز ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا پلیٹ فارم جس پر لوگ زیادہ سے زیادہ انحصار کرنے لگیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب دوسرا انجن، وائرل انجن، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کی بات نہیں؟ نہیں، ریس اسے بھی ایک منظم طریقے سے دیکھتے ہیں۔ وائرل انجن تب چلتا ہے جب آپ کے موجودہ صارف ہی نئے صارف لانے کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی چیز شیئر کر دی یا دوستوں کو بتا دیا؟ ہاں، اس میں کلیدی میٹرک ہے وائرل کوفیشنٹ، یعنی اوسطاً ایک صارف کتنے نئے صارفین کو لاتا ہے۔ اوہ! اگر یہ کوفیشنٹ 1 سے زیادہ ہے، مطلب ہر صارف 1 سے زیادہ نیا صارف لا رہا ہے، تو آپ کی گروتھ خود بخود تیزی سے ہوگی۔ جیسے وہ ہاٹ میل کی مثال تھی، ہر ای میل کے نیچے وہ ایک لائن لکھ دیتے تھے۔ جی ہاں، کلاسک مثال ہے PS get your free email at Hotmail۔ اس طرح کے ماڈلز میں اکثر قیمت نہیں رکھی جاتی شروع میں تاکہ چیز تیزی سے پھیلے۔ واہ، یعنی یہ بھی ناپا جا سکتا ہے اور اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور تیسرا انجن، پیڈ انجن۔ پیڈ انجن، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہاں ترقی کا انحصار پیسوں پر ہے۔ آپ ادائیگی کر کے گاہک لاتے ہیں، جیسے اشتہار چلا کر یا سیلز ٹیم رکھ کر۔ بالکل۔ یہاں 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک تو کسٹمر لائف ٹائم ویلیو LTV، یعنی ایک صارف اپنی پوری زندگی میں آپ کو کتنا کما کر دے گا۔ جی، اور دوسرا ہے کاسٹ پر ایکوزیشن CPA، یعنی ایک نیا صارف لانے پر آپ کا خرچہ کتنا آیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی LTV آپ کے CPA سے زیادہ ہے، LTV CPA، تو آپ ہر نئے صارف پر منافع کما رہے ہیں۔ اور پھر اس منافع سے آپ مزید اشتہار چلا سکتے ہیں یا سیلز بڑھا سکتے ہیں۔ بالکل، یہی پیڈ انجن کا چکر ہے۔ آپ منافع کو دوبارہ لگا کر مزید گاہک لاتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ IMVU نے یہی کیا تھا۔ تو ریس کا مشورہ کیا ہے؟ کیا ایک سٹارٹ اپ کو تینوں انجن چلانے چاہیے؟ نہیں، عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک انجن پر فوکس کرنا بہتر ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ہر انجن کے اپنے میٹرکس ہوتے ہیں، اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، اور یہی میٹرکس آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ، یعنی آپ کی چیز مارکیٹ کو واقعی چاہیے اور اس کا بزنس ماڈل بھی چل سکتا ہے۔ جی، تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا میں پروڈکٹ مارکیٹ فٹ تک پہنچ گیا ہوں، تو ریس کہتے ہیں کہ جواب شاید نہیں ہے۔ ہاں، اچھا نکتہ ہے۔ لیکن ان انجنز کو اور ان میٹرکس کو سمجھنا آپ کو صحیح سمت ضرور دکھا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بھئی صرف نمبرز جمع مت کرو، یہ سمجھو کہ کون سے نمبرز واقعی کہانی بتا رہے ہیں، وہ ایکشنیبل میٹرکس۔ بالکل۔ اور پھر یہ جانو کہ آپ کا بزنس کس انجن سے چل رہا ہے یا چلنا چاہیے، سٹکی، وائرل یا پیڈ۔
ताकि आप अपनी कोशिशें सही जगह लगा सकें। बिल्कुल, और ये बातें सिर्फ नए स्टार्टअप्स के लिए नहीं हैं। बड़ी कंपनियां भी जब वो कुछ नया करने की कोशिश करती हैं तो इन उसूलों से सीख सकती हैं। सही बात है। इनोवेशन को कैसे नापा जाए और फजूल कामों से कैसे बचा जाए। जी, चलें, तो आज की गुफ्तगू के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आप या आपकी तंजीम कहीं अपनी कामयाबी को वैनिटी मैट्रिक से तो नहीं नाप रही? और अगर ऐसा है तो वो पहला एक्शनेबल मैट्रिक कौन सा हो सकता है जिस पर तवज्जो मरकूज करके आप हकीकी पेशरफ्त का अंदाजा लगा सकें? खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं जो एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप से लिया गया है। यानी ये फैसला करना कि कब अपने मंसूबे पर कायम रहा जाए और कब आप कह लें रास्ता बदला जाए। जी बिल्कुल। और ये जो रास्ता बदलना है, जिसे किताब में पिवट या पिवट कहा गया है, ये साबित कदमी के मुकाबले में एक बहुत अहम फैसला होता है। तो आज हम इसी नाजुक तवाज़ुन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला कैसे किया जाता है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो पिवट या रुख बदलना है, ये नाकामी नहीं है। अच्छा, जी, ये नाकामी तस्लीम करना नहीं, बल्कि ये तो सीखने के अमल का आप कह लें एक फितरी हिस्सा है। शवाहिद की बुनियाद पर किया जाने वाला एक हिकमत अमली का कदम है। तो आइए इसी लफ्ज़ पिवट से शुरू करते हैं। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी तब्दीली तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में हिकमत अमली की बुनियादी तब्दीली है। बुनियादी तब्दीली? जी, इसका मकसद होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी हिकमत अमली या जो आपका ग्रोथ इंजन है, उसके बारे में किसी नए बुनियादी मफरूज़े को यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। अच्छा, तो ये सिर्फ चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाने यानी ऑप्टिमाइजेशन से मुख्तलिफ हुआ? बहुत मुख्तलिफ। ऑप्टिमाइजेशन तो आप उसी रास्ते पर रहते हुए करते हैं। पिवट में आप बुनियादी सिमत ही बदल सकते हैं। ये आप समझें एक तरह से नाकामी के खौफ पर काबू पाना भी है, जो कंपनियों को अक्सर गलत सिमत में धकेलता रहता है। सही। यानी ये हार मानना नहीं, बल्कि डेटा को देखकर शवाहिद की बुनियाद पर अपना रास्ता दुरुस्त करना है। बिल्कुल। किताब में इसे वैलिडेटेड लर्निंग या तस्दीक शुदा सीख कहा गया है। इसी की बुनियाद पर आप आगे बढ़ते हैं। और यही चीज़ शायद कंपनियों को उस हालत से बचाती है जिसे किताब ने लैंड ऑफ द लिविंग डेड कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। यानी वो सूरत हाल जहां कंपनी बस चल रही है, शायद थोड़ा बहुत कमा भी रही हो, लेकिन असल में कोई खास तरक्की नहीं कर रही, कोई जिद्दत नहीं ला रही, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। बिल्कुल। तो पिवट आपको इस जुमूद से निकलने में मदद देता है। और यहीं पर वो इनोवेशन अकाउंटिंग या जिद्दत तराजी के हिसाब किताब का तस्वुर आता है। ठीक? जी हाँ, इनोवेशन अकाउंटिंग आपको वो पैमाने, वो मैट्रिक्स फराहम करता है जो रिवायती मालियाती रिपोर्ट्स में नहीं मिलते। ये आपको बताता है कि आप वाकई कुछ सीख रहे हैं या नहीं, आपकी हिकमत अमली काम कर रही है या नहीं। इसी डेटा की बुनियाद पर फिर आप फैसला करते हैं कि पिवट करें या साबित कदम रहें। ये तो थ्योरी हुई। अमली तौर पर यह फैसला होता कैसे है? वोटिजन की मिसाल काफ़ी मशहूर है। जी, वोटिजन की कहानी इस अमल को बहुत अच्छी तरह वाज़े करती है। उन्होंने मतलब डेविड बेनेटी और टीम ने पहले एक MVP बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कम से कम काबिल अमल प्रोडक्ट। जी, और फिर अपने सबसे बुनियादी मफरूज़े, जिन्हें वो लीप ऑफ फेथ अजम्पशंस कहते हैं, उनको जांचने के लिए बिल्कुल वाज़े मैट्रिक्स मुकर्रर किए। जैसे कि? जैसे कितने लोग रजिस्टर हो रहे हैं, कितने वाकई एक्टिव हैं, कितने वापस आ रहे हैं, यानी रिटेंशन रेट क्या है। और किताब बताती है कि शुरू में उनकी कोशिशों के बावजूद ये नंबर्स अच्छे नहीं थे। बिल्कुल, उन्होंने तब्दीलियां भी की, प्रोडक्ट को बेहतर भी किया, लेकिन वो जो बुनियादी मैट्रिक्स थे वो अहदाफ तक नहीं पहुंच रहे। डेटा साफ बता रहा था कि ये हिकमत अमली कारगर नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसी डेटा की बुनियाद पर उन्होंने पहला पिवट किया। उसे जूम इन पिवट कहते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि उनकी प्रोडक्ट का एक फीचर ज्यादा कामयाब हो रहा है, तो पूरी तवज्जो उसी पर मरकूज कर दी। अच्छा, एक हिस्से पर फोकस कर लिया। जी, फिर जब उससे मजीद सीखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि शायद उनके असल ग्राहक आम लोग नहीं बल्कि कारोबारी इदारे हैं। तो उन्होंने कस्टमर सेगमेंट पिवट किया, B2C से B2B हो गए। यानी ग्राहक ही बदल दिए। बिल्कुल।
اور پھر آخر میں ایک اور پیوٹ کیا، پلیٹ فارم پیوٹ، جب انہوں نے اپنی سروس کو ایک سیلف سروس پلیٹ فارم بنا دیا۔ واہ، تو یہ ایک مسلسل عمل رہا۔ اس مثال سے یہ بات تو بہت واضح ہوتی ہے کہ شروع میں وہ مفروضے اور میٹرکس طے کرنا کتنا ضروری تھا، ورنہ تو بس ہوا میں تیر چلاتے رہتے۔ یقیناً، اگر آپ کے پاس پیمائش کا کوئی طریقہ ہی نہیں تو آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام؟ اور یہ بھی دیکھیں کہ ہر پیوٹ نے ان کی سیکھنے کی رفتار کو تیز کیا۔ صحیح، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہمیشہ پیوٹ کرنا ہی صحیح ہوتا ہے؟ کب ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے؟ دیکھیں، ثابت قدمی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ فیصلہ تب درست ہے جب آپ کا ڈیٹا، آپ کی ویلیڈیٹڈ لرننگ واضح طور پر دکھا رہی ہو کہ ہاں، موجودہ حکمت عملی کام کر رہی ہے، آپ کے جو تجربے ہیں وہ مسلسل آپ کے کلیدی میٹرکس کو بہتر بنا رہے ہیں، آپ کو آپ کے اہداف کے قریب لا رہے ہیں۔ اگر چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں تو راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، اگر آپ کے تجربات مسلسل مثبت نتائج دے رہے ہیں اور کاروبار کے بنیادی محرکات بہتر ہو رہے ہیں تو پھر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، ڈیٹا کچھ اور کہہ رہا ہے، تب پیوٹ کا وقت آتا ہے۔ کیا کتاب میں کچھ عام قسم کے پیوٹس کا ذکر ہے؟ جی ہاں، کئی اقسام بتائی گئی ہیں۔ چند ایک کا میں جلدی سے ذکر کر دیتی ہوں۔ ضرور۔ ایک تو ہم نے زوم ان کی بات کی، یعنی کسی ایک فیچر پر فوکس کرنا۔ ایک کسٹمر سیگمنٹ پیوٹ ہے، یعنی اپنے گاہک بدل لینا۔ ٹھیک۔ پھر پلیٹ فارم پیوٹ ہے، جیسے ووٹیزن نے کیا، اپنی ایپ یا سروس کو ایک وسیع پلیٹ فارم بنا دینا۔ ٹھیک۔ ایک انجن آف گروتھ پیوٹ ہو سکتا ہے، مطلب آپ ترقی کرنے کا طریقہ بدل دیں، جیسے وائرل مارکیٹنگ سے ہٹ کر اشتہارات پر چلے جائیں۔ اچھا۔ اور ایک ویلیو کیپچر پیوٹ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ پیسے کمانے کا طریقہ بدل دیں۔ لیکن اہم بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہر پیوٹ خود ایک نیا مفروضہ ہے۔ یعنی ہر پیوٹ کے بعد پھر سے وہی ٹیسٹنگ اور سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہر پیوٹ کو پھر سے جانچنا پڑتا ہے، اس کے لیے نئے میٹرکس بنانے پڑتے ہیں اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ نئی سمت کام کر رہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصل چیز ڈیٹا کا سامنا کرنے کی ہمت ہے، چاہے وہ آپ کو کہے کہ اسی راستے پر چلو یا راستہ بدل لو۔ جی، یہ غیر یقینی صورتحال میں، خاص طور پر جب آپ کچھ نیا بنا رہے ہوں، آگے بڑھنے کا ایک بہت منظم اور آپ کہہ لیں عقلی طریقہ ہے، اندازوں پر نہیں، شواہد پر مبنی۔ اور یہ کوئی ایک بار کا فیصلہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ کامیاب ترین کمپنیاں بھی ہمیشہ اپنے مفروضوں کا جائزہ لیتی رہتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنی حکمت عملی کو بدلتی ہیں۔ یہ اڈیپٹیبلٹی یا موافقت اختیار کرنے کی صلاحیت بہت اہم ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ جاتے جاتے ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو منظم طریقہ ہے راستہ بدلنے کا ڈیٹا کی بنیاد پر، جو اسٹارٹ اپس کے لیے اتنا کارآمد ہے، کیا یہی اصول ہماری ذاتی زندگی کے منصوبوں پر یا شاید کریئر کے فیصلوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم دی لین اسٹارٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک تھوڑے مختلف زاویے سے۔ جی، ایرک ریس کی کتاب کے حوالے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اصول ہیں جو عام طور پر ہم نئی کمپنیوں، اسٹارٹ اپ سے جوڑتے ہیں، ہاں بالکل، وہ بڑی جو قائم شدہ کمپنیاں ہیں ان میں انوویشن یعنی جدت طرازی کے لیے کیسے کام آ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آج کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ بڑی کمپنیاں کیسے اپنے اندر وہ انٹرپرینیوریل جذبہ جو ہے اسے زندہ رکھ سکتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو روایتی انتظامی طریقے ہیں، جی، وہی اصل میں نئی سوچ، نئے تجربات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو لین سٹارٹ اپ کا جو فریم ورک ہے، وہ چاہے کمپنی کتنی ہی پرانی ہو، کتنی ہی بڑی، وہ اس جمود کو توڑنے کا اور مسلسل سیکھنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، خاص طور پر جب حالات غیر یقینی ہوں۔ اور ایرک ریس کی ایک بنیادی بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ انٹرپرینیور کی تعریف صرف وہ نہیں جو گیراج میں کام کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ایک انسانی ادارہ جو انتہائی غیر یقینی حالات میں نئی مصنوعات اور خدمات تخلیق کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ مطلب یہ تعریف تو بڑی کمپنیوں کے اندر جو لوگ نیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرپرینیورز، جی، انٹرپرینیورز، ان پر بھی پوری اترتی ہے۔ کتاب میں وہ مارک کی مثال بھی دیتے ہیں، ایک مینیجر کی جو اسی مسئلے سے دوچار تھا کہ بھئی بڑی کمپنی میں جدت کیسے لائیں ایک منظم طریقے سے۔ اور یہی جو غیر یقینی صورتحال ہے نا، یہ روایتی انتظام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔
وہ نظام جو چلتا ہی پلاننگ اور پیشگوئی پر ہے. ہاں، فورکاسٹنگ پر. بالکل. وہ وہاں فیل ہو جاتا ہے جہاں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ آگے کیا ہونا ہے. انٹوئٹ کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی کتاب میں، اسکاٹ کک کی. جی، کافی تفصیل سے ہے. ان کی کمپنی روایتی حساب سے تو بہت کامیاب تھی، بہترین مینجمنٹ پریکٹسز، لیکن وہ پریشان تھے کہ نئی پروڈکٹس کیوں فیل ہو رہی ہیں بار بار. اچھا. تو انہیں احساس ہوا کہ مسئلہ لوگوں کی قابلیت کا نہیں ہے، مسئلہ اس سسٹم کا ہے جو نئی چیزوں کو پنپنے نہیں دے رہا. انہیں ایک نئے انتظامی پیراڈائم کی ضرورت تھی. اور انٹوئٹ نے پھر لین اصول اپنایا اور کمال ہی کر دیا. وہ سنیپ کیکس والی مثال تو زبردست ہے. بالکل. جسے انہوں نے کمپنی کے اندر ہی ایک آئیلینڈ آف فریڈم بنا کر جیسے ایک سٹارٹ اپ چلتا ہے ویسی تیار کیا. جی ہاں، بالکل الگ تھلگ محفوظ ماحول میں. اور صرف یہ نہیں، انہوں نے اپنے سب سے بڑے ڈویژن ٹربو ٹیکس میں بھی تبدیلی لائی. وہ ٹیکس سیزن میں کہتے ہیں سینکڑوں تبدیلیاں ٹیسٹ کرتے ہیں. جی، سینکڑوں چھوٹے بڑے تجربات مسلسل. اسکاٹ کک نے خود کہا کہ وہ سیاستدانوں کے معاشرے سے نکل آئے جہاں ہر کوئی بس اپنی پوزیشن بچا رہا ہوتا ہے اور سیکھنے والے انٹرپرینورز بن گئے. زبردست. تو اس میں پھر لیڈرشپ کا کیا کردار بنتا ہے؟ مطلب سینئر مینجمنٹ کا کلیدی کردار ہے، بہت اہم. سینئر مینجمنٹ کا کام صرف یہ نہیں رہ جاتا کہ وہ انگوٹھا اوپر یا نیچے کریں کہ ہاں یہ پروجیکٹ منظور، یہ نامنظور. اچھا، یعنی روایتی کردار سے ہٹ کر. بالکل. انہیں ایک ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے، ایک ایسا سسٹم جہاں ٹیمیں محفوظ طریقے سے تجربات کر سکیں. انٹوئٹ نے جیسے وہ تیز رفتار ٹیسٹنگ کے نظام بنائے نا، جی، وہ لیڈرشپ کی سپورٹ سے ہی ممکن ہوا. اور پھر ان کی کامیابی کے پیمانے بھی بدلے. وہ انوویشن اکاؤنٹنگ جسے کہتے ہیں. ہاں، انوویشن اکاؤنٹنگ. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب کامیابی کو صرف شروع کی آمدنی سے نہیں ناپنا، بلکہ اس بات سے کہ ٹیم کتنی تیزی سے سیکھ رہی ہے کہ کسٹمر کو کیا چاہیے. وہ اب یہ میٹرک دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں جو پروڈکٹس نہیں تھیں ان سے کتنے گاہک آئے، کتنی آمدنی ہوئی. اوہ اچھا، تو یہ تو بالکل مختلف سوچ ہے. جی بالکل، فوکس سیکھنے پر ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ لین سٹارٹ اپ کے جو بنیادی اوزار ہیں جیسے ویلیڈیٹڈ لرننگ، جی یعنی مفروضوں کی بجائے ڈیٹا سے سیکھنا، بالکل. اور وہ بلڈ میجر لرن کا چکر، ہاں، فیڈ بیک لوپ. وہ سب بڑی کمپنیوں میں بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی. یہ یونیورسل ٹولز ہیں. ویلیڈیٹڈ لرننگ آپ کو اندازے لگانے سے بچاتا ہے، حقائق کی طرف لاتا ہے. بلڈ میجر لرن آپ کو تیزی سے تجربے کرنے اور راستہ ٹھیک کرنے کا موقع دیتا ہے. اور انوویشن اکاؤنٹنگ جیسے ہم نے بات کی، وہ اندرونی ٹیموں کو صحیح چیزوں پر جوابدار بناتا ہے، یعنی سیکھنے کے جو مائل سٹونز ہیں ان پر. لیکن یہ سب سننے میں تو اچھا ہے، پر کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ مطلب بڑی کمپنیوں میں مزاحمت نہیں ہوتی اس سب کے خلاف؟ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. خاص طور پر جو درمیانی سطح کے مینیجرز ہیں نا. اچھا، مڈل مینجمنٹ. جی، وہ اکثر عادی ہوتے ہیں تفصیلی تجزیہ کرنے کے، پلان بنانے کے. یہ جو غیر یقینی صورتحال والا عمل ہے نا، یہ انہیں گھبرا دیتا ہے. تو پرانے نظام، پرانی عادتیں، سوچ کے انداز، ان کو بدلنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اسکاٹ کک نے خود کہا تھا یہ کہ اصل مسئلہ ٹیموں کا نہیں ہوتا اکثر، بلکہ لیڈرز اور مڈل مینیجرز کا ہوتا ہے جو اس نئی دنیا کو اپنانے میں سست ہوتے ہیں. تو پھر اگر کسی بڑی کمپنی میں ایسی اندرونی سٹارٹ اپ ٹیم بنانی ہو تو اسے کامیاب ہونے کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ مطلب کس قسم کا ماحول یا ساخت؟ ٹریس کے مطابق نا 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو کم لیکن محفوظ وسائل، یعنی اسکیئرس بٹ سیکیور ریسورسز. کم لیکن محفوظ مطلب بجٹ شاید بہت بڑا نہ ہو، لیکن جتنا ہو وہ ٹیم کے اختیار میں ہو، اور یہ ڈر نہ ہو کہ کل کو کوئی آ کر بند کر دے گا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا، اپنے کاروباری فیصلے کرنے کا اختیار، انڈیپینڈنٹ اتھارٹی، تاکہ وہ تیزی سے فیصلے کر سکیں، بیوروکریسی میں نہ پھنسیں. ٹھیک. اور تیسرا، نتائج میں ذاتی دلچسپی، پرسنل سٹیک. یہ ضروری نہیں کہ مالی ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ کی کامیابی ان کے کریئر سے جڑی ہو. تو ایک طرح سے نا ان ٹیموں کے لیے ایک محفوظ سینڈ باکس بنانا پڑتا ہے جہاں وہ تجربے کر سکیں. اور کیا صرف یہ ٹیمیں بنانے سے کام چل جاتا ہے یا پوری تنظیم کو بھی کچھ بدلنا پڑتا ہے؟ لازماً بدلنا پڑتا ہے. صرف الگ تھلگ ٹیمیں کافی نہیں ہوتی. لمبے عرصے کے لیے نا پوری تنظیم کو ڈھلنا پڑتا ہے. وہ 5 Whys جیسی تکنیکیں ہیں. جی، مسائل کی جڑ تک پہنچنے والی. بالکل.
وہ مدد کرتی ہیں کہ بغیر زیادہ بیوروکریسی کے بہتری لائی جائے، اور سب سے اہم شاید یہ ہے کہ بڑی کمپنیوں کو انٹرپرینیور کو ایک باقاعدہ عزت والے کریئر پاتھ کے طور پر ماننا پڑے گا۔ اچھا، یعنی یہ کوئی سائیڈ پروجیکٹ نہ سمجھا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں، تاکہ جدت ترازی صرف ایک وقتی کوشش نہ رہے بلکہ کمپنی کے کام کرنے کے انداز کا، اس کے ڈی این اے کا حصہ بن جائے۔ تو خلاصہ اگر کریں آج کی بات کا، تو بنیادی پیغام یہ ہوا کہ لین سٹارٹ اپ کے جو اصول ہیں وہ صرف نئے چھوٹے منصوبوں کے لیے نہیں، جی نہیں، بلکہ بڑی قائم شدہ کمپنیاں بھی انہیں استعمال کر کے مستقل نیاپن لا سکتی ہیں، تیزی سے سیکھ سکتی ہیں اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت طاقتور فریم ورک ہے، اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی، کیا بڑی کمپنیاں واقعی حقیقت میں ایک انٹرپرینیوریل ڈی این اے کو مستقل طور پر اپنا سکتی ہیں؟ مطلب اس طرح کہ وہ صرف کچھ خاص پروجیکٹس یا آزادی کے جزیروں تک محدود نہ رہے؟ گہرا سوال ہے۔ جدت ترازی کو ایک خاص پہل کے بجائے ادارے کی ایک بنیادی اور مسلسل چلنے والی صلاحیت بنانے کے لیے آخر کون سی گہری، نظامی اور ثقافتی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی؟